اللہ رب العالمین کی جو صفات میں سے صفات فعلیہ میں سے الاحصاء ہے، یعنی اللہ رب العالمین یعنی عربوں جو آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک اور تا قیامت فردن 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 ایک ایک انسان کو لے کر کے اللہ نے احاطہ کی ہیں. پھر ایک انسان کی اس کی ولادت سے لے کر، یعنی اس کی میں جب روح پھونکی گئی نا تب سے لے کر اس کی وفات تک، پھر اس کے بعد وہ جو قبر میں ہے، پھر اس کے بعد جو حشر کے میدان میں وہ ہوگا، تب پوری معلومات اللہ رب العالمین کے پاس، یعنی پل پل کے اللہ رب العالمین احصاء جو ہے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین. یہ آپ دیکھو کہ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے ہم آپ کے بارے میں کتنا جانتے ہیں. اللہ رب العالمین مجھ میں جب روح پھونکی گئی تب سے لے کر کے اب تک کے پل پل کا اللہ رب العالمین کا علم ہے، اور آگے کا بھی علم ہے. ایسے آپ سب لوگ ہیں، ایسے کروڑا لوگ ہیں، ایسے سارے جانور ہیں، ایسے سارے درخت ہیں، اس کے پتے ہیں، ایسے ذرات ہیں، سمندر کی مچھلیاں ہیں، ان کی ولادت سے لے کر آج تک وہ کہاں ہیں، کتنے ہیں، کیا کچھ معلوم ہے. جنگلات پہ ایک نظر ڈالیے، کتنی مخلوقات ہیں، کیا ہیں. اللہ اکبر. سب کا احاطہ کیے ہوئے اللہ رب العالمین. ہم خود اپنی زندگی کے بارے میں پوری معلومات نہیں رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین یہ پوری کائنات کے بارے میں وہ اللہ کی نظر ہے اور اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اللہ رب العالمین ایک ایک کو جو ہے مطلب شمار کیے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ ہے اللہ رب العالمین کی صفات فعلیہ میں سے الاحصاء. میں نے جیسے کہ کہا کہ اللہ رب العالمین کی یہ جو ہے صفات فعلیہ میں سے ہے الاحصاء، یہ اللہ رب العالمین کا اسم نہیں ہے. جیسے ہمارے معاشرے میں ایک نام ہے عبد المحصی. عبد المحصی، یہ المحصی اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے، البتہ بطور صفت کے اللہ رب العالمین بطور فعل قرآن مجید میں یہ کثرت سے استعمال ہوا ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف میں بیان فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. یعنی اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، روز قیامت جب جو ہے مصاحف، یعنی جو الصحف جو ہے نا، یعنی وہ صحیفے جس میں انسان کے اعمال لکھے گئے ہیں، یا بذات خود ان کا عمل ہے، یا انسان کو خود جو ہے مطلب ترازو پر رکھا جاتا ہے، وہ تو موازین کی بات ہے، لیکن ساتھ میں انسان کے جو اعمال کا ایک معاملہ ہوگا نا جس کو میزان پہ رکھا جائے گا. تو انسان کے اعمال جس دفتر میں لکھے ہوئے ہیں وہ جب انسان کے سامنے کل روز قیامت رکھ دیے جائیں گے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ. مجرمین کو اس وقت تم دیکھو گے، اس وقت کافروں کو بالکل گھبرائے ہوئے ہوں گے، ڈرے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. کہ یہ جو کتاب ہے یہ کس طرز کی کتاب ہے بھئی؟ ہماری زندگی کا ایک معاملہ بھی چھوٹا ہوا نہیں ہے، سب موجود ہے اس میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات میں سے صفت الاحصاء ہے، اس صفت نے یہ کام کیا ہے کہ مطلب یعنی اس صفت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کا پل پل وہ بھول بھی گیا ہوگا. انسان کتنی باتیں یاد رکھتا ہے صبح سے شام تک. اگر آپ نے ایسا کہا، بھئی میں نے کب ایسا کہا، آپ نے ایسا کیا، میں نے کب کیا اسے، جب تک کہ 4 لوگ آ کر کے اسے گواہی نہ دے دیں تب بھی نہیں تسلیم کرے گا. ویڈیو ریکارڈنگ دیکھیں گے تو سب جا کر کے ہو سکتا مان جائے. اپنی آڈیو کا، اپنی ویڈیو کا انسان انکار کر دیتا ہے کہ بھئی اس میں ایڈٹ ہوا وغیرہ کیا بھی. تو اللہ رب العالمین تو انسان کی ساری چیزیں لکھ رکھے ہیں، سب چیزیں موجود ہیں، پل پل ایک سیکنڈ گویا کہ وہ پوری زندگی اس کے 60 سال کی ایک ویڈیو کی شکل میں دیکھ سکتا ہے وہ پل. یہ صورتحال. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھو انسان غافل ہو جاتا ہے بہت کچھ کر کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ میں بیان فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، اس کے بعد احصاہ اللہ ونسوہ. سبحان اللہ، غور کیجئے، احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید. یعنی یوم یبعثہم اللہ جمیعا، روز قیامت سب کو جب اللہ رب العالمین ان کی قبروں سے اٹھائیں گے اور جمع کریں گے ان کو، تو اللہ تعالیٰ ان کو فردن سب کو ان کے اعمال سے واقف کروائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ احصاہ اللہ ونسوہ. کیا مطلب ہے احصاہ اللہ ونسوہ؟ اب تفسیر المحرر میں بات لکھی ہوئی ہے کہ احصاہ اللہ ونسوہ کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ رب العالمین احصى اللہ یعنی احصاہ اللہ بما عملوہ، یعنی مطلب ہے کہ فعدہ واثبتہ وحفظہ، لیکن ونسیہ عاملوہ، اللہ اکبر، ایسے انہوں نے لکھا ہے. کہا کہ اللہ رب العالمین نے بندے کے سارے اعمال کا احصاء کیا ہے، احاطہ کیا ہے، اس کو ثبت کیا ہے، اس کو لکھا ہے، اس کو محفوظ رکھا ہے. ایک ایک حرکت، جس طرح سے تقدیر میں یہ بات آتی ہے، تقدیر سے متعلق انسان اچانک اب دیکھو میں نے ایسے کیا نا، یہ تقدیر میں لکھی ہوئی بات، یہ ایسے نہیں ہوا ہے. یہ سمجھے آپ، میں یہاں سے وہاں دیکھ رہا ہوں، ہاتھ ادھر رکھ رہا ہوں، جو ہماری حرکتیں یا کبھی انسان کچھ ایسے رکھ لیتا ہے ہاتھ، یہ مقدر ہے، یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے. بارش کے لاکھوں قطرات نیچے پڑتے ہیں، کون سا قطرہ کس جگہ میں پڑے گا؟ کبھی بارش کا قطرہ سیدھے ہی پڑتا ہے، کبھی تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر کے ادھر پڑتا ہے. وہ مقدر ہے، وہ ایسی اشوائی نہیں ہو جا رہے ہیں بھائی، طے شدہ ہے. زمین آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے وہ قطرہ وہاں گرے گا اور ایسے گرے گا. اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کے دقیق علم کا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ احصاہ اللہ، اللہ نے ان کے ایک ایک پل کو محفوظ کیا ہے. میری زندگی کا ایک ایک پل، میں ہزاروں پل بھول چکا ہوں، ہزاروں لمحات میری زندگی کے مجھے نہیں معلوم. مجھ میں شعور آنے تک، میں اپنی زندگی کے متعلق دیکھنے تک میری عمر کہیں نکل چکی ہے. اس میں 50 ایسے واقعات ہیں جیسے میرے یاد نہیں ہیں. موٹے موٹے کچھ واقعات، کچھ لمحات میرے پاس یاد رہتے ہیں، اچانک کچھ چیزیں. ہم کتنے لوگوں کے نام بھول جاتے ہیں، کتنے لوگوں کے چہرے ہمارے ذہن سے نکل جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فردن فردن کتنے انسان ہیں بھی. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. آپ خاندان کے افراد کو لے لیجئے، ایک ادارے کو لے لیجئے، کہ وہاں کے منتظم، وہاں کے مدرسین فردن فردن سب بچوں کے نام یاد رکھتے ہیں، ان کے گاؤں کو یاد رکھتے ہیں، کب پڑھے ہیں یاد رکھتے ہیں، کتنا پڑھے ہیں یاد رکھتے ہیں؟ بالکل نہیں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ساری چیزیں مطلب محفوظ کر رکھیں، لیکن کہا وَنَسِيَنِي فَأَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ، اللہ نے تو ان کی پوری زندگی محفوظ کر رکھی ہے، وَنَسُوهُ، لیکن وہ اپنے کردار کو بھول گئیں، وہ اپنے اعمال کو بھول گئیں. اور اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز ان کے سامنے جب رکھیں گے تو سب یاد آتا رہے گا ان کو. ہاں بھائی میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ کیا. رب کا فضل یہ ہے کہ اللہ نے جس دن سے ہمیں شعور دیا ہے، رب کا فضل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے بلوغت کو شرط رکھا ہے ہمارے امور تکلیفیہ کے انجام دینے کے لیے، وہاں سے اللہ رب العالمین ہمارا مؤاخذہ کرتے ہیں. اس سے پہلے کی زندگی تو اللہ نے ترک بھی کر دی ہے. کیا فضل ہے اللہ رب العالمین کا. لیکن اللہ کے علم میں تو سب ہے وہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو ایک ایک عمل اس کے سامنے رکھیں گے. اللہ اکبر. قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ یاسین میں، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، یعنی اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم موتا کو زندہ کریں گے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہے، اپنی زندگی میں عمل کر کے چھوڑے ہیں. بھئی پہلے موت آتی ہے کہ پہلی زندگی کے اعمال لکھے جاتے ہیں؟ سیدھی سادھی بات ہے. موت پہلے آتی ہے یا زندگی کے جو اعمال ہیں وہ پہلے لکھے جاتے ہیں؟ سیدھی سادھی بات ہے. اس کے لیے سوال کرنے کی بھی ضرورت ہے کیا؟ لیکن دیکھو قرآن میں تقدیم و تاخیر بہت معنی رکھتے ہیں، بہت معنی رکھتے ہیں تقدیم و تاخیر. ہزاروں مثالیں ہیں قرآن مجید میں. اس بات کو سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے. اللہ نے کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، یعنی انسان نے اپنی زندگی میں کیا کچھ عمل کیا ہے اس کو اللہ نے لکھ رکھا ہے، اس کو اللہ نے بعد میں بیان فرما رہے ہیں. اس کی موت آ چکی ہے، دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے گا، اسے پہلے بیان فرما رہے ہیں. اس لیے کہ بھی اس کی زندگی کو ہم نے لکھ رکھا ہے، وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. اس لیے کہ بھی ایک انسان کے دل میں بات آ سکتی ہے کہ میرے بارے میں سب کچھ لکھا رکھا ہے، لکھا ہوا ہے، لکھ کے رکھ لو، مجھے کیا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ اِنَّا نُحْيِي الْمَوْتَى، یعنی ہم موتا کو، جو مرا ہوا انسان ہے، ہم اسے دوبارہ زندہ کریں گے. کہا کہ یہ ہیبت پیدا کرتی ہے انسان میں. اگر صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ تمہاری ساری چیزیں ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہیں، پھر رکھ لو، انسان کے دل میں تیزی آ سکتی ہے. لیکن رکھنے کی بات نہیں ہے، دکھایا جائے گا، محاسبہ ہوگا، تمہیں زندہ کیا جائے گا. تمہارا زندہ ہونا وہ کتنا اہم ہے اسے پہلے بیان کیا گیا تاکہ دل کی آنکھیں کھل جائیں. تمہاری باتیں ہم لکھ رکھے ہیں، نہیں لکھ رکھے ہیں وہ بعد میں، تمہیں زندہ تو کیا جائے گا، تمہیں موت دے کے چھوڑا نہیں جائے گا.
یہ نہیں کہ تم سمجھ لو کہ ہم نے جو کچھ کیا سو ہوا، موت آ گئی، زندہ ختم، نہیں، تو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر وہ ریکارڈ تمہارے سامنے رکھا جائے گا. تو ریکارڈ جو ہے نا انسان ٹھکرا بھی سکتا ہے، نفی بھی کر سکتا ہے. کون لکھ کر کے رکھے گا؟ یقین بھی ہو جائے کہ میرے پاس میرے بارے میں لکھا ہوا ہے تو بولے گا کہ میرے کر کے رکھ لو، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد زندگی ختم میری. ایسا نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا نحیی الموتى ونکتب ما قدموا. اور سبحان اللہ، اللہ اکبر. دیکھو میں کہیں اور چلا جا رہا ہوں، میرا موضوع حالانکہ وہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ ونکتب ما قدموا، اس کے بعد وہ آثارہم کے دو معنی، دو مطالب، اور دونوں مطالب اس میں موجود ہیں. مفسرین نے دونوں مطالب بیان کی ہیں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، کیا مطلب؟ انسان کی جب موت آ گئی نا، موت آنے تک کیا کچھ کیا ہے وہ لکھا جا چکا ہے. اور اللہ کے ہاں صرف اتنا ہی لکھا نہیں جائے گا، بلکہ وَآثَارَهُمْ، اس نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس کے مرنے کے بعد جو اثرات اس کے باقی رہیں گے، اچھے یا برے، وہ بھی لکھے جاتے رہیں گے. اس کا بھی حساب کتاب ہوگا. اللہ المستعان. اپنی زندگی میں کچھ ایسا ہم کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ایک اچھا رول رہے ہماری زندگی کا، اچھی چھاپ رہی ہماری زندگی کی، ہم کو لوگ بہتر نمونہ بنائیں عبادتوں میں، اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ میں، اللہ کی قربت کے لیے. برائی کے لیے اگر ہمیں لوگ نمونہ بناتے ہیں تو وہ آثارہم، ہمارا وہ کردار بھی لکھا جاتا رہے گا مرنے کے بعد. نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ. اللہ اکبر کبیر. اندازہ لگائیے آپ. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. تو اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. فِي إِمَامٍ مُبِينٍ اس کے بھی دونوں مطالب ہیں. ایک ہے کہ کیا لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا گیا ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کا علم. سبحان اللہ. انسان کے پیدا ہونے سے پہلے، یعنی ہم کل ایک درخت لگا رہے ہیں، اس درخت میں کتنے پتے ہوں گے، کتنے پتوں کی کتنی حرکت ہوگی، کب تک وہ صحیح تر و تازہ رہیں گے، وہ سب لکھا جا چکا ہے. اندازہ لگائیے کہ ہماری نظریں وہاں جاتی بھی نہیں ہیں. ایسے کروڑوں کروڑوں کروڑوں. اللہ اکبر. اندازہ لگائیے آپ. سبحان اللہ. کیا امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے؟ وہ بھی اللہ رب العالمین کا قوی علم کہ جو اللہ نے لکھا وہ ہو رہا. سبحان اللہ. اور اللہ نے انسان کو اختیارات دیے ہیں. اور فی امام مبین سے یہ مراد ہے کہ امام مبین سے مراد یعنی صحیفے جو انسان کے جو اعمال لکھے جا رہے ہیں، اس کا مطلب وہ بھی اللہ کی قوت. اندازہ لگائی کہ اللہ تعالیٰ کی صفت احصاء، کہ اللہ تعالیٰ سب لکھ رکھے ہیں، جو کچھ بندے نے کیا وہ لکھا جا رہا ہے. یا امام مبین جو لکھا گیا ہے وہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. دونوں مطالب اس کے اندر موجود ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قوی علم جو ہے، جو احصاء ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت جو ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کتنے بڑے سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے کہ سورۃ النبأ میں بیان فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان سے متعلقات جتنے امور ہیں، بھئی پل پل، سیکنڈ کوئی چیز مطلب اس سے فوت نہیں ہو رہی ہے. اللہ المستعان. اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی قیمت چکانی پڑتی ہے. اللہ اکبر. یہ بھی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کتنا رحم کر رہے ہیں ہمارے اوپر، لیکن یہ بھی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز فوت نہیں ہو رہی. مواخذہ ہو سکتا ہے، پکڑ ہو سکتی ہے، اور پھر کفر ایک سبب بن جانے کے بعد انسان کو جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے کی چیز ہے. باقی کے ساری چیزیں محفوظ تو ہیں، لیکن اصل چیز تو جہنم کے لیے سبب بن گئی اس کو. حالانکہ عذاب دو طرح کا بھی ہوتا ہے، فروعات پر بھی عذاب ہوتا ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دیکھو اللہ اکبر، یہ اللہ رب العالمین کی صفت احصاء کا جو مطلب اثر پڑے گا ہمارے اوپر، جو ہم اللہ کے تعالیٰ کی احاطے میں ہیں، یہ اس کا احساس ہونا چاہیے بندے کو. اللہ رب العالمین ایک جگہ پر بیان فرمائے سورۃ الجن میں کہ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ. اس کے بعد کہا کہ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. ذرا دھیان دیجیے اس تعبیر پہ، وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. ذرا دھیان دیجیے، ایک دقیق بات ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ مریم کے اواخر میں بیان فرمایا لقد احصاہم وعدہم عدا. اللہ اکبر. واللہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں، کیا اسلوب ہے. لقد احصاہم وعدہم عدا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ علامہ انصاری رحمہ اللہ نے، جن کے متعلق تعارف میں ہم نے رمضان میں کافی مرتبہ کہا ہے، فتح الرحمان ہمارے پاس 2 جلدوں میں کتاب ہے ان کی، اور تفسیر المحرر میں بھی اس بات کو ذکر کیا گیا ہے. کہا کہ لقد احصاہم وعدہم عدا. بھئی الاحصاء ہم نے بتایا نا کہ الاحصاء کے معنی کیا ہے؟ العد والاطاقہ، شمار کرنا، گننا. تو احصاء تو العد ہی تو ہے،
لقد احصاہم وعدہم عدا، یہ کہنے کی کیا بات ہے؟ لقد احصاہم بات آ گئی. احصا کا مطلب یہی ہے کہ یعنی 1 2 3 ہم نے گنا نا. یعنی مثال کے طور پر بھائی ہمارے پاس مان لیجئے کہ ایسے ایک موبائل ہے، ایسے 50 موبائل ہیں ہمارے پاس. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ 1 2 3 4 5 ایسے ایک ایک کر کے گنتے ہیں، اس کو کہتے ہیں العد، یعنی گننا. لیکن خیر موبائل کا چھوڑیے، ایک ہم پڑھیں گے، کنکر کو لے لیجئے. گن سکتا نا آدمی؟ گن سکتا نہیں گن سکتا ہے؟ 1 2 3 4 کر کے گن سکتا نہیں گن سکتا ہے؟ لیکن کیا اس کا احاطہ کر سکتا ہے؟ احاطہ نہیں کر سکتا نا. گن تو سکتا ہے نا، تھک جائے گا چھوڑ دے گا، لیکن گن تو سکتا ہے نا. یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں گن بھی نہیں سکتا، ایسا تو نہیں ہو سکتا، گن تو سکتا ہے. تو الاحصاء جب کہتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے احاطہ کیا ہے، اور احاطہ کب ہوگا؟ جب آپ اس کو گنے، گننے کے بعد ہی احاطہ ہوگا. تو لقد احصاہم وعدہم عدا، احصاء کہنے کے بعد العد کہنے کی کیا ضرورت؟ کیا ضرورت مطلب کیا معنی ہوگا؟ کیا ضرورت مطلب اللہ سے سوال نہیں ہے، مطلب اس میں کیا تعبیر ہے، اس تعبیر میں کیا معنی ہے، اس میں کیا باریکی ہے، یہ معنی اس کا. تو اس سلسلے میں اہل علم نے جواب دیا، جیسے کہ میں نے علامہ انصاری رحمہ اللہ، ابو یحییٰ زکریا رحمہ اللہ کے حوالے سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ اس میں بات یہ ہے کہ اس میں یہ بات بتانا مقصود ہے کہ ایک بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کو بتانا مقصود ہے. مطلب یہ کہ لقد علمہم وعدہم عدا، یعنی اللہ رب العالمین کو ایک تو مکمل علم ہے اس دائرے میں کتنے افراد ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فردن 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 سب کو بھی گنا ہے اللہ رب العالمین نے. ایسے نہیں کہ بھائی جیسے جتنے لوگ ہیں سب کا احاطہ کر لیا گیا، کتنے ہم کو کیا معلوم. نہیں، اللہ رب العالمین کے علم میں دونوں باتیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احاطہ کیا، یہ اللہ کی طاقت ہے، اور اللہ نے ایک ایک کر کے شمار بھی کیا اللہ تعالیٰ نے. یعنی فردن 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 گننا. اب اندازہ لگاؤ کہ روز قیامت کتنے لوگ ہوں گے جو آدم سے لے کر کے تا قیامت تک، تا قیامت، آدم سے تا قیامت، یعنی اتنی بڑی تعداد میں افراد ہوں گے جن کا اللہ نے احاطہ کیا ہے، اور اللہ کے علم میں ہے کہ کتنے افراد ہیں، اور اللہ کے علم میں یہ ہے کہ ایک ایک فرد کی کتنی زندگی رہی ہے، ایک ایک فرد کا کیا معاملہ رہا ہے، کتنا اس کا عمل رہا ہے، کتنا کھایا ہے، کتنا پیا ہے، کہاں کہاں گیا ہے، کتنی باتیں کی ہیں اس نے، کتنی باتیں سنی ہیں اس نے، کتنے قدم چلا ہے اس نے، کہاں چلا ہے اس نے، اس کے قدم کہاں بڑھے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کیا کیا ہے اس نے، کیا لکھا ہے اس نے، کتنا لکھا ہے اس نے، آج وائس میسج بھیجتے کیا کیا بھیجا ہے اس نے. ہم 1 منٹ میں پورا ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. ہمارے پاس اللہ کے پاس سب موجود ہے، سب موجود ہے. ہو سکتا ہے پوری دنیا کی طاقت لگا کر کے بھی ہم نکال نہیں سکتے، اللہ کے پاس سب موجود ہے ریکارڈ. آج تو ہمارے پاس موبائل ہے، پچھلے ہزاروں سال پرانے جو لوگ ہیں ان کا ریکارڈ کہاں ہے؟ موجود ہے اللہ کے پاس. اللہ اکبر، سب موجود ہے. سبحان اللہ. نہیں، کہاں بھاگے گا انسان، کہاں جائے گا انسان، اس کا کوئی پل فوت نہیں، کہیں غائب نہیں ہے. اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے اللہ رب العالمین کی صفت الاحصاء.